عبادات کی قبولیت کے لیے بالخصوص عزاداری سید الشہداء کی اس محفل مقدس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جتنے ہمارے بزرگان عزاداری کرتے تھے اور عزاداری جیسی بے مثال وراثت ہمارے حوالے کر کے آخرت کے راہی ہوئے، ان کے احسانات کے بدلے میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بانیان محفل، حاضرین مجلس، منتظمین اور معاونین جتنے بھی اس عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی بخشش، مغفرت اور توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا جنہوں نے مقصد کربلا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عقیدت عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان شہداء کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی منحوس عزائم کو مضبوط کرنے کے لیے ظالمانہ سازشیں کیں اور ابھی تک بھی کر رہے ہیں، ان کی ناکامی اور رسوائی اور ان سے مکمل طور پر برات کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارگاہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں اپنی نیاز مندی اور غلامی کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين
ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا جس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا. آپ میں سے جو اپنے انسان بنائے جانے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات. واضح ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہر موجود کو وجود ادا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی موجود از خود وجود میں نہیں آتا، اس کو وجود کون بخشتا ہے؟ اللہ بخشتا ہے. لیکن وجودات اور موجودات ایک قسم کے نہیں ہیں، لاکھوں قسم کی اقسام موجودات کی ہیں. کچھ دکھائی دیتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتی ہیں. جو دکھائی دیتی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور کچھ ایسے موجودات بھی ہیں جو موجود ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے. مثلا آپ سارے حضرات الحمدللہ اس وقت چہلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس مقدس مجلس میں موجود ہیں. کیا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ ملائکہ بھی ہیں؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ کو؟ پس ملائکہ ہیں صحیح لیکن دکھائی نہیں دیتے. معلوم ہوا ایسے موجودات بھی ہیں جو ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے. اب سب سے میری ارزاش ہے ان ملائکہ کے ساتھ مل کر ایک صلوات پڑھیے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. کیا آپ نے ملائکہ کی صلوات کی آواز سنی؟ ایک دوسرے کی صلوات تو آپ نے سن لی، میں نے آپ کی صلوات کو سن لیا، آپ نے میری صلوات کو سن لیا، لیکن کتنے ملائکہ یہاں موجود ہیں؟ میں یہ کہنے میں کوئی شک نہیں رکھتا کہ آپ جتنے انسان مرد و زن موجود ہیں اس کے ڈبل فرشتے تو یقیناً موجود ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 تو ہیں نا. اور فقط مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا خواتین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ جی 2 فرشتے جہاں ہر مرد کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں ہر عورت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. یہ سوال اپنے مقام پر آج اٹھانے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا توجہ کری یہ سوال کہہ دیتا ہوں. یہ ملائکہ
مرد ہوتے ہیں یا عورتیں؟ بآواز بلند صلوات۔ اگر مرد ہوتے تو عورتوں کے ساتھ نہ ہوتے، اگر عورتیں ہوتی تو مردوں کے ساتھ نہ ہوتی، لیکن آپ نے کیا عقیدہ رکھا ہے؟ دونوں کے ساتھ ہیں یا ایک کے ساتھ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ کی شان کچھ اور ہے، انسانوں کی شان کچھ اور ہے۔ اور کتنا کریم ہے وہ اللہ جو فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ آگے آدم کی اولاد کی مرضی، چاہے تو اپنی عزت بڑھائے اور چاہے تو اپنی عزت گھٹائے۔ اگر بڑھانا چاہتا ہے تو اسے محمد و آل محمد کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر جس نے محمد و آل محمد کو چھوڑ دیا عزت اس کو چھوڑ دے گی۔ جتنا وہ محمد و آل محمد سے دور ہوتا جائے گا عزت اتنی ہی دور ہوتی جائے گی اور ذلت اتنی ہی قریب ہوتی جائے گی۔ آپ حضرات عزت بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جتنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے اور آرڈر جاری کیا ہے صلوات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سارے کو آیت آندھی ہے یہ نہیں آندھی؟ ذرا ساتھ ساتھ پڑھیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اللہ کے سارے ملائکہ یا کچھ ملائکہ؟ سارے ملائکہ۔ ملائکہ زیادہ ہوتے ہیں یا انسان؟ اللہ کی مخلوقات میں اگر 8 ارب انسان مردم شماری اقوام متحدہ کے مطابق زمین پر اگر آباد ہیں، آج کل کی دنیا میں اگر 8 ارب انسان آباد ہیں تو 16 ارب تو کرامن کاتبین ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ بتائیے وہ کرامن کاتبین فقط مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ جی اگر غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں تو 8 ارب انسانوں کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 16 ارب۔ اور ابھی میں ان ملائکہ کے جو بات کر ہی نہیں سکتا جن کا حدیث قصہ میں تذکرہ موجود ہے کہ جب حضرت امیر المومنین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال عرض کیا تھا، جب پنجتن پاک چادر زہرا کے نیچے جمع ہو گئے تھے تو سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ یا رسول اللہ ہم پنجتن پاک کا اس چادر کے نیچے جو اکٹھ ہوا ہے، اس اکٹھے بیٹھنے کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نہیں توجہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ توجہ کے لیے نعرہ حیدری۔ دیکھیے رسول امیر المومنین نے یہ سوال نہیں کیا ہم پنجتن کی فضیلت کیا ہے، ہمارے مل بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ سوال سمجھے؟ ہمارے مل کر بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ مثلا آپ مومن ہیں، ہر مومن میں اللہ نے کوئی فضیلت رکھی ہے یا نہیں؟ ایمان خود فضیلت ہے یا نہیں؟ اور جس کے پاس ایمان والی فضیلت ہے وہ گواہی کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجے۔ تو آپ میں سے ہر مومن با فضیلت ہے
ہر مومن مرد بھی بافضیلت ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اور ہر مومنہ خاتون بھی بافضیلت ہے کہ اس کے پاس بھی ایمان ہے۔ وہ زہرا کی کنیز ہے، یہ علی کا غلام ہے، غلامی علی بھی فضیلت ہے، کنیزی زہرا بھی فضیلت ہے، اور کنیزی پنجتن اور غلامی 12 ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور 14 معصومین، جتنا نام پاکوں کے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کی فضیلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ فضیلت والے لوگ ہیں، با ایمان ہیں، لیکن آپ کی یہ فضیلت گھر میں بیٹھے ہوں تو زیادہ ہے یا مجلس میں بیٹھے ہوں تو زیادہ؟ جی، بازار میں کھڑے ہوں، دکان چلا رہے ہوں، ہے مومن وہاں بھی فضیلت آپ کی ہے، ایمان وہاں بھی موجود ہے، لیکن جب علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو شان اور ہے، اور جب مجلس کی شکل میں اکٹھے ہو جاؤ گے تو شان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکٹھے ہونے کی شان کچھ اور ہے، اور اگر پنجتن پاک علیحدہ علیحدہ ہوں تو بھی سردار ہیں، اور اگر اکٹھے ہو جائیں یا علی۔ اب رسول اکرم سے مولا علی سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ ہم پنجتن کی جو فضیلت، ہمارے پنجتن کے مل بیٹھنے کی جو فضیلت اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہمیں فرمائیے۔ رسول اکرم نے قسم اٹھائی، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور قسم اس اللہ کی جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ فضیلت اگر پوچھنا چاہتے ہو ہمارے مل بیٹھنے کی تو فضیلت یہ ہے کہ تا روز قیامت جب بھی کسی ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر ہمارے محب اور ہمارے شیعہ ہمارے ذکر کے لیے مل بیٹھیں گے تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، زمین پر بیٹھنے والے ان ذکر کو سننے والے اور کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اس مجمع پر نازل ہونے لگے گی۔ پتہ نہیں تو شک ہے یا پک ہے، کس لیے مل بیٹھے ہو؟ یہ مجمع کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ کن کے ذکر کے لیے؟ محمد و آل محمد۔ یہی بات رسول اکرم فرما رہے ہیں نا کہ ہم پنجتن کے ذکر کے لیے ہمارے مومن اور شیعہ اکٹھے مل بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ نزلت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونے لگ جائے گی، وحفت بہم الملائکہ، اور اللہ کے ملائکہ ان لوگوں کو چاروں طرف سے آ کے گھیر لیا کریں گے۔ تو کیا خیال ہے، کلے بیٹھے ہو یا کچھ ملائکہ آسمان سے زمین پر ذکر حسین سے محبت رکھنے والے اتر آئے ہیں یا نہیں اترے؟ اگر یقین ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تو سارے وہ فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترے ہیں یا نہیں؟ اس حدیث کے مطابق آپ کو یقین ہے یا شک ہے؟ جی یقین ہے، کلے بیٹھے ہو یا ملائکہ ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دکان میں، مکان میں، باہر، اندر، وہ تو ہمیں نہیں چھوڑتے۔ میں ان ملائکہ کی بات کر رہا ہوں جو ذکر پنجتن کے عاشق ہیں، جو ذکر پنجتن کے اتنے عاشق ہیں کہ آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کر زمین کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب بتائیے، جب وہ ملائکہ آسمان کی بلندی چھوڑ کر گڑھ موڑ کی اس زمین پہ آتے ہیں اور آپ کے مجمع میں شامل ہوتے ہیں تو یہ بتائیے ان کی عزت میں اضافہ ہونا چاہیے یا کمی ہونی چاہیے؟ میں ملائکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ملائکہ جب ادھر سے ادھر آتے ہیں
تو کہیں ان کا ادھر آنا ان کا معراج تو نہیں؟ غور کیجئے، ہم تو ہمیشہ سمجھتے ہیں آسمان کی طرف جانا معراج ہے۔ حدیث قصہ کہتی ہے آسمان والوں کا زمین پہ آنا ان کے لیے معراج ہے۔ کیوں معراج ہے؟ کہ وہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے آئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے ذکر میں کتنی مقناطیسی کشش ہے۔ ایک تو ملائکہ کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور دوسرا ملائکہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی عظمت میں اضافہ۔ روایات اس حد تک موجود ہیں جب یہ مجلس میں شریک ہونے والے اور ذکر آل محمد سننے والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان کے بدن سے ایک خوشبو دوسرے فرشتے محسوس کرتے ہیں جو نہیں آئے ہوتے۔ وہ پوچھتے ہیں بھئی تمہارے اندر سے ایک خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے تم نے لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم زمین پہ گئے تھے پنج تن کے ذکر والوں کی محفل میں۔ وہ خوشبو اس کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جائیے۔ وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، اب تو پھر دوبارہ ہوگی تو بات ہوگی۔ ایک گڑھ موڑ والے وال کٹھے چھی سیندا، ابھی تو اکٹھے ہوئے تھے اور جدا ہو گئے، مجلس ان کی ختم ہو گئی۔ وہ اوپر والے ملائکہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، وہ زمین تو وہاں ہے جس زمین پر یہ لوگ مل کر ذکر اہل بیت کرتے رہے تھے، لہذا ہمیں لے جائیے، ہم اس زمین سے اپنے پروں کو مس کر کے اس خوشبو کی عظمت کو حاصل کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، کتنے فیصد ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں؟ ان اللہ، پڑھیے نا، ملائکتہ 100%، یا کچھ تھوڑے سے پڑھتے ہیں کچھ تھوڑے سے نہیں پڑھتے، 100% پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی 100% پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ سردار نہ بنو، نواب نہ بنو، امیر مت بنو، امیر وہ ہے جو محمد و آل محمد سے عشق رکھتا ہے۔ یہ جاگیرداری اور یہ دنیا داری اور یہ کرسیاں اور یہ MNA بننا اور یہ وزیر و مشیر بننا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو حیثیت ہے وہ محمد و آل محمد کی محبت کی حیثیت ہے، ان کے ذکر کی حیثیت ہے۔ جو اس میں امیر ہے وہی باواز بلند صلوات بھیجے۔ لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ ان چند جملوں میں مبذول کرا کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ان اللہ، پڑھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، آگے کیا ہے؟ علی النبی، کیا ہے؟ علی النبی کے ساتھ قرآن مجید میں وآلہ ہے۔ پتہ نہیں سارے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو یہ آیت تو کم از کم سب کو یاد ہے، کوئی اس کے لیے پورا حافظ قرآن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب ہے؟ علن نبی، علن نبی، وآلہ نہیں ہے، وآلہ نہیں ہے۔ آیا پہلے وآلہ کا لفظ اللہ نے بھیجا تھا اور وہ کسی نے ہٹا لیا، یا وآلہ ادھر سے بھیجا ہی نہیں تھا؟ جیسے آیت ہے ویسے ہی نازل ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سمجھیں دے بے ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ آیت جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی آج ہم تک پہنچی ہے، یا درمیان میں کسی لفظ کی کمی بیشی ہو گئی ہے؟ جی ایسے ہی نازل ہوئی تھی۔ کیسے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے بھی پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
اس علیہ کے ساتھ وعلیہ ہے، وعلیہ ہے یا نہیں ہے؟ صلو علیہ تک کافی ہے، نہیں ہے؟ ناراض نہ تھے کہ میرا خیال ہے ابھی آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہوگی، یہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ اس آیت کو لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس پہ آپ کا ایمان بھی ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہمارے ایمان میں نہیں ہوئی ہے۔ جیسے اللہ نے بھیجی ویسے رسول نے پہنچائی اور ویسی حفاظت کی گئی، اور آج تک یہ زندہ و تابندہ آیت جیسے تھی ویسے موجود ہے۔ کیا ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ نے فرمایا میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم جو مجھ پہ بھی ایمان لائے ہو، رسول پہ بھی ایمان لائے ہو، تو تم بھی شامل ہو جاؤ اور کیا کرو؟ جن پر ہم صلوات بھیجتے ہیں ان پر تم بھی بھیجو، اور ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو اب فرمائیے، آپ جو قرآن نے آرڈر دیا یا اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ نبی پر صلوات بھیجو۔ اب اللہ کے آرڈر کے مطابق ایک صلوات پڑھو۔ وآل محمد اب پڑھو گے یا چھوڑ دو گے؟ جی پڑھیں گے؟ سوچ لو، ضرور پڑھو گے۔ کیوں؟ قرآن میں تو علی النبی یہ ہے وآلہ ہی نہیں ہے، صلو علیہ ہے وآلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں پڑھیں گے؟ آپ کی مرضی چلتی ہے یا محمد مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے؟ توجہ رہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں، فقط سارے مسلمان بلا امتیاز فرقہ و مسلک، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے فرقے ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان فرقوں میں سب میں صلوات و آل پر پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ فرق ہے، کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کئی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بہرحال آل محمد کو صلوات میں ضرور 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 شامل کیا جاتا ہے، اور سارے کرتے ہیں یا کئی کئی کرتے ہیں؟ جی سارے کرتے ہیں، مسلمان سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ آل محمد پر صلوات کس نے شامل کی؟ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، کس نے شامل کی؟ اب جواب یہ ہے، اس نے شامل کی جس پر اللہ نے صلوات کا حکم دیا۔ نبی پاک پر صلوات کا حکم آیا، میں اللہ بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلوات بھیجو۔ نبی سے اکرم نے جب لوگوں نے صلوات بھیجنا شروع کی تو نبی اکرم نے اعلان فرمایا، لا تصلو علی الصلاۃ البتراء، میرے اوپر ناقص صلوات نہ بھیجا کرو۔ ناقص صلوات اور کمزور صلوات پڑھنا تمہارے لیے ممنوع ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، صلوات کا تو نبی پر حکم تھا، ہم نے پڑھی، اور آپ کہتے ہیں صلوات بترا نہ پڑھا کرو، ہم کیسے پڑھیں؟ فرمایا جو میرے اوپر صلوات بھیجتے ہوئے میری آل کو شامل صلوات نہ کرے گا، اس کی صلوات مردود تو ہو سکتی ہے، مقبول نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ۔ تو آل محمد پر صلوات کا نبی پاک نے حکم دیا۔ اب بتائیے، نبی پاک نے یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق دیا یا اللہ کے حکم سے ہٹ کر دیا؟ جی کوئی ایسا بھی بیٹھا ہے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اور عقیدہ یہ رکھتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی باتیں آپ ہی آدھے ہیں؟ بتاؤ، جو کچھ رسول نے فرمایا ہے
وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے یا کچھ اپنی طرف سے؟ جی اگر کوئی اپنی طرف سے مانے گا تو اللہ اس کے محمد رسول اللہ کو بھی قبول نہیں کرے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. اشہد ان محمد رسول اللہ کی اقامتیں بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. اس کی قبول ہوگی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اور اس بات پر پکا ایمان رکھتا ہو کہ جو کچھ رسول نے کیا ہے یا جو کچھ رسول اکرم نے فرمایا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تو آل پر جو صلوات کا حکم رسول اکرم نے دیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق دیا یا ہٹ کر دیا؟ اب ذرا تھوڑا سا اس نقطے پہ توجہ رکھنا. اتنا بڑا مجمع موجود ہے, تھوڑا سا مجھے اپنی باتیں کرنے کی اجازت دیجئے اور اس پر اپنی فکر کو استعمال کیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مجلسیں فقط کان والی نہیں ہوتی, مجلسیں وہ ہوتی ہیں جو فکر والی ہوتی ہیں. التفکر افضل من عبادت 70 سنہ, سوچنے والی عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہو جاتی ہے. قرآن مجید فکر کو اپیل کرتا ہے, قرآن مجید انسان کی فکر کو اپیل کرتا ہے. افلا تتفکرون افلا تتدبرون افلا تعقلون ما لکم کیف تحکمون. تو ٹھیک کیے گئے کہ کرندے پے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر اور عقل کو گھر رکھ کے نہیں آنا چاہیے. انسان وہ ہے جو اپنی ہر بات کو فکر کے ترازو پہ تولے. جو تولنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات پہ یا اللہ. آیت کریمہ تو یوں بھی نازل کر سکتا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و آلہ. گل سمجھیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بآلہ کا جملہ خود قرآن میں نازل کر سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتا تھا نا. اور ہوتا تو پھر قرآن میں مسلسل موجود ہوتا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوتی. لیکن وَعَلَيْهِ قرآن میں نہیں ہے, نبی نے فرما دی ہے اور سارے مسلمان اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یا اللہ تو نے قرآن میں کیوں نہیں بھیجا اور نبی کے ذمے کیوں لگا دیا؟ پتہ نہیں کیا سمجھ آتی بھیجنے. یا اللہ قرآن میں بھیجنے کی بجائے اپنے نبی کے ذمے کیوں لگا دیا کہ وہ آل پر صلوات کا حکم دو؟ تو جواب آیا کہ میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اگر میرا نبی اپنی آل پر صلوات کا حکم دے گا تو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ تو ماننے والے ہو گئے اللہ کو ماننے والے, ماننے والے ہو گئے رسول کو ماننے والے. اگر نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو زبانی کلامی تو مانتے ہیں, حقیقی طور پر نہیں. بس آخری جملہ, اے مومنو جن کو حکم ہوا ہے کہ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر, یہ رسول اکرم نے آل پر جو حکم دیا صلوات کا, یہ اس لیے دیا کہ آل محمد رسول اکرم کی رشتہ دار ہیں. میں تھوڑا جا میں تھا سرکی میں ہل دیں, ہاں میں ہلتے ہیں یا نہ ہمیں ہلتے ہیں. یعنی کیا رسول اکرم اقربا پروری کرتے تھے؟ رسول اکرم رشتہ داری کو دیکھتے تھے. بہت سارے سادہ لو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ آل محمد کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ رسول کے رشتہ دار ہیں. ہم اس رشتہ داری کو عظمت کا وسیلہ تو سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھ آل محمد کی اپنی ذات اتنی عظیم ہے, ان کی خدمات اتنی عظیم ہیں, ان کے احسانات اتنے عظیم ہیں. اگر آل محمد کے احسانات کو تو بھلا دے گا تو تیرا اسلام برقرار نہ رہ سکے گا. آئیے بس فقط اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام کو یزید کیا کرنا چاہتا تھا اور حسین نے کیا کیا. کتنا عجیب ہے. ذرا اس بات پہ خوب توجہ کے ساتھ مجھے جواب دیجئے, آیا یزید کی بیعت مسلمانوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ خوب سوچئے. یزید تخت کا مالک تو بن گیا,
مسلمانوں کا حکمران تو بن گیا، فوجیں اس کی ہو گئیں، خزانے اس کے ہو گئے، پوری امت نے اسے خلیفہ رسول مان لیا۔ ناراض بھی تھی، پوری امت محمدی نے اسے خلیفہ رسول مان لیا۔ آج ڈرتے ہیں خلیفہ رسول کا نام یزید کے ساتھ بولنے سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید کی بیعت مسلمان امت نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انکار بیعت کس نے کیا تھا اور بیعت کی کس کس نے تھی؟ میں تعلیم یافتہ افراد کو خصوصی طور متوجہ کرتا ہوں، اور سارے صاحبان عقل اور صاحبان فہم، آیا یزید کی بیعت امت مسلمہ نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انکار کس نے کیا تھا؟ انکار کرنے والے تو فقط وہی رہ گئے تھے جو کربلا میں اکٹھے ہوئے، جو حسینی بنے اور جو حسین مولا کے ساتھ کھڑے ہو کر سر قربان کر گئے، وہ تھے منکرین بیعت یزید۔ اور حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ میں گورنر مدینہ کے بلاوے پر اس نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کرو، تو امام حسین نے فرمایا تھا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یعنی حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی نہ بیعت کی ہے اور نہ کرے گا۔ امام حسین نے اپنے جیسوں کا، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، ان کا بھی نظریہ بتا دیا، اور جو بعد کو آنے والے تھے ان کا بھی عقیدہ بتا دیا کہ جو مجھ جیسے ہیں وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، مدینہ منورہ، شام، مکہ، طائف، یمن اور سارے مسلمانوں کے علاقے کے شہر جو کروڑوں کی آبادی پر مشتمل تھے، اور ہر گورنری اپنے اپنے ہاں لاکھوں مسلمان رکھتی تھی، آیا ان سب سے بیعت یزید کی کرا لی گئی تھی یا نہیں؟ جی، کس نے انکار کیا تھا؟ بس فقط امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے انکار کیا تھا نا، باقی تو سارے بیعت کر گئے تھے۔ اب ذرا مجھے تھوڑا سا حساب کر کے اس بات کی خبر دیجئے، مسلمانوں میں سے کتنے فیصد مسلمان یزید کی بیعت کر گئے تھے؟ اگر کربلا والے ہی فقط منکرین بیعت یزید تھے، وہ تو زائد سے زائد 72 افراد تو شہید ہوئے، چلو ان کے ساتھ 72 اور شامل کر لو، چلو 72 اور شامل کر لو، تو یہ تو 100-200 افراد ہی بنتے ہیں، یا زائد سے زائد 1000 فرد بنیں گے۔ امت مسلمہ کتنے کروڑ افراد پر مشتمل تھی؟ مکہ مسلمان، مدینہ مسلمان، شام مسلمان، مصر مسلمان، ایران مسلمان، یمن، سب مقام تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور یہ سب مسلمان تھے۔ مجموعی آبادی کروڑوں مسلمانوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں گال سمجھ آندی بھی ہے یا نہیں؟ مجموعی امت مسلمہ کی آبادی کروڑوں تک، بلکہ اربوں تک نہ صحیح تو کروڑوں تک تو اس زمانے میں پہنچی ہوئی ہوگی۔ ان کروڑوں میں سے سوائے کربلا والے شہداء اور مخلصین کے اور ان کے حامیان کے، اور تو سب نے بیعت کر لی تھی۔ اگر میں کہوں 98% سے زیادہ مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی، اور 1-2% ایسے رہ گئے جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اگر یہی بات صحیح ہے تو بتائیے ان 1400 سال میں کیا ہوا کہ اب 98% سے زیادہ مسلمان یزید پہ لعنت کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بات میری سمجھ آئی یا نہیں؟ اب وہ اکا دکا اگر کوئی بچے کھچے خسرے موجود بھی ہیں اپنے خونوں میں،
تو وہ بھی جرأت نہیں کر سکتے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کریں یا یزید کی حمایت کا اعلان کریں۔ اگر کہیں یزید کی حمایت کا کوئی اعلان کرتا ہے تو پوری امت مسلمہ اس کی کھال ادھیڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یزید جیسا ملعون کائنات میں پیدا نہیں ہوا ہے، یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع آیا فقط امام حسین کی حمایت کا عقیدہ رکھتا ہے یا یزید کی لعنت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے؟ جی، بلا امتیاز سنی و شیعہ، بلا امتیاز فرقہ و مسلک، سارے یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 98% مسلمان کر چکے تھے بیعت، اور بیعت کا معنی یہ تھا کہ یزید کے کہنے پہ اگر کہیں گے تو ہم اپنا سر بھی کٹا لیں گے، اور اگر یزید کہے گا تو ہم حسین جیسی ہستی کو بھی قتل کر دیں گے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آیا وہ جو کربلا میں یزید کا لشکر اکٹھا ہوا تھا وہ یزید کے کہنے پہ ہوا تھا یا کسی اور کے کہنے پہ ہوا تھا؟ اور یزید کا کیا حکم تھا کہ جب بیعت نہیں کرتا میری تو سر کٹا لو۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ یوم عاشور امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا تھا کہ اپنے سر پہ رسول کا امامہ رکھا، کندھے پہ رسول کی عبا رکھی، کمر میں رسول اکرم کا کمر بند باندھا، رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہوئے، سر کے اوپر امامہ رسول پر قرآن مجید کا نسخہ رکھا، اور چڑھے اونچے ٹیلے پر، اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، لوگو بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ خطاب کن کو تھا؟ یزیدیوں کو خطاب تھا۔ بتاؤ میں کون ہوں، انسبونی، مجھے میرا نسب بتاؤ۔ اور پھر خود فرماتے ہیں انا ابن بنت نبیکم، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جسے خود نبی اپنا بیٹا کہتے تھے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، امام حسین کو کہتے ہو اے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ کیوں کہتے ہیں ہم رسول کے بیٹے؟ کہ رسول نے کہا تھا کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابن رسول ہم کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ، امام حسین نے حدیث پڑھی اور فرمایا کہ میرے پاک نانا نے ہمارے بارے میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن اور میرے حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا خیال ہے آپ سب کا ہمارا یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ حسنین شریفین کتنے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ 50% کے، 60% کے، یا 100% کے؟ یعنی کوئی جنت جا نہیں سکتا جب تک وہ حسنین کی سرداری پہ ایمان نہ رہے۔ اور اگر میں یہ سوال اٹھاؤں تو شاید قابل فہم ہو، یہ حسنین کو سرداری جب ولادت ہوئی اس وقت ملی یا اس سے پہلے سے وہ جوانان جنت کے سردار تھے؟ جی، وہ کتنا عجیب حدیث ہے جس میں روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم نے 5 انوار مقدسہ کو بلندیوں میں چمکتا ہوا دیکھا، اللہ سے سوال کیا یا اللہ کیا ان انوار کو تو نے مجھ سے پہلے خلق کر رکھا ہے؟ جواب آیا ہاں میں نے تجھ سے پہلے خلق کر رکھا ہے، اور یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ کیا اس حدیث سے ثابت نہ ہوا کہ جتنی مخلوق ہے بنی آدم یا غیر بنی آدم ان کے سردار انوار مقدس ہیں، 5 تن ہیں؟ تو جب سے اللہ نے ان 5 ہستیوں کو خلق کیا ہے سردار خلق کیا ہے۔ آج ذرا بتائیے کوئی جنت میں جا سکتا ہے ان کی سرداری پر ایمان رکھے بغیر؟ جی، اگر اس کے دل میں بغض حسنین ہو، بولو،
بغض حسنین والے اپنے دلوں کو پاک کرو حسنین کے بغض سے۔ یاد رکھو تمہاری نمازیں تمہیں جنت نہیں لے جائیں گی اگر تمہارے دل میں حسنین کا بغض ہے۔ تمہاری کوئی نیکیاں بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوں گی اگر تمہارے دل میں حسنین شریفین کا بغض موجود ہے۔ تو اسی لیے حسنین شریفین کے بغض سے اپنے قلوب کو پاک کرو، ورنہ جنت میں جانے کی کوئی امید نہ رکھو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ نے جوانان جنت کا سردار بنایا ہے۔ یہی حدیث حضرت امام حسین نے میدان عاشور میں پڑھی تھی اور فرمایا تھا میرے نانا نے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جب رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے تو تم فقط ان کو یاد رکھتے ہو جن کے اپنے جنتی ہونے کی کوئی خبر تمہیں ملی ہے، اور ان کو کیوں بھول جاتے ہو جنہیں سارے جوانان جنت کا سردار فرمایا۔ لوگوں نے فرشتے بنائی ہیں، ان جن کی فرشتے بنائی ہیں ان کا نام ہے مبشرہ۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ مبشرہ انہیں کہا جاتا ہے جنہیں رسول اکرم کی زبان سے ان کے اپنے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہو۔ جس کے اپنے جنتی ہونے کی بشارت رسول کی زبان سے آئی ہو انہیں وہ کہتے ہیں مبشرہ، اور جن کے جوانان جنت ہونے کے سردار ہونے کی رسول نے ارشاد فرمایا ہو۔ اور یہ امام حسین نے کیوں حدیث پڑھی؟ اس لیے اگر کسی کو رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ فلانی خاتون جنتی ہے یا فلانا مرد جنتی ہے تو تم تو ان کو قیامت تک یاد رکھتے ہو اور اس کے خون کے پیاسے ہو کے آ گئے ہو جنہیں رسول فرماتے ہیں جوانان جنت کا میں سردار ہوں۔ بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، مجھے بتاؤ تو صحیح میرا خون تمہارے لیے حلال کیوں ہے، اور سارے اکٹھے ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے جمع کیوں ہو گئے ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول اکرم امام حسین کو یہ سوال کرنے کا حق تھا یا نہیں؟ حق تھا یا نہیں کہ مجھے قتل کے لیے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ کیا میں نے کوئی قصور کیا ہے؟ میں نے کوئی قتل کیا ہے؟ میں نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے جس کی سزائے موت مجھے دینا چاہتے ہو؟ میں نے کوئی رسول کی شریعت کی ایسی خلاف ورزی کی ہے جس کی سزائے موت ہے؟ جب میں پاک و پاکیزہ ہوں، یطہرکم تطہیرہ کا مالک ہے، تو ذرا فرمائیے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں اکٹھے ہو گئے ہو؟ اب سنو گے؟ اس سوال کا جواب شمر نے دیا۔ اس سال کا جواب شمر ابن ذوالجوشن مرون نے دیا اور کہا تیرے خون کے پیاسے فقط اس جرم میں ہوئے ہیں کہ تیرا جرم یہ ہے کہ تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اگر ابھی تو یزید کی بیعت کا اقرار کر لے تو ہم تیرے خون سے ہاتھ ہٹا لیں گے۔ تو میرے دوستو اب بتائیے، اس وقت تو پوری امت کی اکثریت یزید کی بیعت کر چکی تھی، اور آج کس چیز نے انہیں یزید پر لعنت کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ اگر سچ پوچھو گے تو یہ ان پہ بھی پردہ پڑ چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے، ہمیں عزاداری پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا چاہیے یا عزاداری میں تھوڑا سا نرم ہو جانا چاہیے؟ جی ہمیں کہتے ہیں یہ جی شیعہ عزادار ہیں، یہ نئی عزاداری کی رسمیں ایجاد کرتے ہیں۔ تم جتنا کہو گے ہماری عزاداری بڑھتی چلی جائے گی۔ تمہاری یہ فوجی قوتیں اور تمہاری یہ طاقتیں اور تمہاری یہ بارودی طاقتیں اور یہ کیا کہوں توپیں اور یہ تمہاری بندوقیں یہ حسینیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا 1400 سالہ تجربہ ہے، جتنا حسینیت کے لیے حسینیوں کا خون بہتا ہے اتنا ہی حسینیت کا درخت زیادہ سرزبد ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہمارے اس تجربے کو سمجھو
اور ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ یاد رکھو یزیدیت کی حمایت اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اس آخرت میں بھی جہنم ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، خواہ کوئی حکمران ہو اور خواہ کوئی فوجی ہو اور خواہ کوئی غیر فوجی ہو، جس نے یزید کی حمایت کی وہ وہاں چلا گیا جہاں یزید گیا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہے کربلا کے بعد۔ اس لیے امام حسین کی محنتوں کو اگر بھلا دو گے تو تمہارا رسول پر صلوات پڑھنا بھی کوئی فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ رسول اکرم نے اپنی آل پر صلوات پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ رسول جانتے تھے کہ میرا دین زندہ ہے تو میری آل کی خدمات اور قربانیوں کے نتیجے میں زندہ ہے۔ بغیر کربلا کی قربانیوں کے اسلام زندہ نہیں رہ سکا اور نہ رہ سکے گا۔ اس لیے اے دوستو، اے مومنو، اے عزادارو، اس یقین کے ساتھ عزاداری کرو کہ اسلام کی زندگی حسینیت میں پنہاں ہے، اسلام کی حیات بذریعہ حسینیت ہے۔ لیکن فقط دو جملے یہی کہہ کے زحمت کو رفع کروں گا، حسینیت آیا فقط شہادت کا نام ہے؟ میرے عزیزو، بے شک شہادت حسینیت کا حصہ تو ہے، لیکن شہادت تک حسینیت محدود نہیں۔ حسینیت نام رسیوں میں بندھنے کا بھی ہے، حسینیت نام چادریں چھنوانے کا بھی ہے، حسینیت نام لوٹ و تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو، یہ بھی حسینیت کا ایک ورق ہے کہ جس میں بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، لاغر اونٹوں پہ لاد دی گئی ہیں، اور کوفے کے بازار میں ایسا تماشا بنایا گیا ہے کہ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا 40 سے کم و بیش زیادہ اونٹ تھے جن پر خواتین کربلا لادی ہوئی تھی، بدھی ہوئی تھی، اور ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا جسے اونٹ پہ اس طرح لادا گیا تھا کہ چونکہ وہ بیمار تھا انہوں نے ایک پاؤں میں رسی ڈال کر اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرے پاؤں میں کس کر بندھ لی تھی تاکہ سجاد کہیں اونٹ سے گرنے نہ پائے، سجاد کہیں اونٹ سے گر نہ جائے۔ میرے دوستو اب بتاؤ تو صحیح کتنا دکھتا ہوگا بنت زہرا کا دل، آیا اپنے رسیوں میں جگڑنے کا درد زیادہ ہے یا سجاد کے اس طرح بندھے ہوئے ہونے کا درد زیادہ ہے؟ اور اس وقت بات انتہاؤں کو پہنچ گئی جب کوٹھوں پہ چڑھی ہوئی کوفے کی عورتوں نے ان بیویوں سے پوچھا من ای الاسارا انتن، ذرا بیویوں بتاؤ تو صحیح تو کس خاندان کی قیدی ہو؟ تمہارا خاندان کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں بیویوں نے اپنے خاندان کو چھپانا وہاں پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اہتی دنیا تک پتہ چلنا تھا کہ کس نے دین بچایا ہے اور کس نے دین کی عظمت کو ان آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ بی بی نے جواب میں کہا نحن اسارا اہل البیت، ہم ان اہل البیت کے خاندان کی قیدی خواتین ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو عزیزو دوستو یاد رکھو لٹی ہے خاندان رسول اور قیدی کر دیا گیا ہے بنات رسول کو۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی یزید پلید کے سامنے لائی گئیں اور منظر یہ تھا وہ خبیث سونے کے زیورات میں لدا ہوا تھا، ریشم کے لباس میں اپنے پاس ایک سدھایا ہوا بندر اس نے بٹھایا ہوا تھا، سارے قاتلوں کو دربار میں کرسیوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ سامنے ایک تشت تھا جس تشت میں مظلوم حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔
اور اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جس چھڑی سے مظلوم کے دانتوں کی بھی حرمتی کرتا تھا، اور دیکھ رہے تھے امت مسلمہ والے، بندی ہوئی تھی رسول کی بیٹیاں اور کھڑی ہوئی تھی قیدی بنا کے اس یزید کمینے کے سامنے، لیکن اے دختر زہرا تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شجاعت کو سلام ہے، تیری بہادری کو کس طرح انسان بیان کرے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، خواتین اگر اس ماحول میں ہوں، چاروں طرف قاتلوں کا مجمع کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہو، کٹے ہوئے سر نو کے سینہ پہ چڑھے ہوئے ہوں، مظلوم حسین کا کٹا ہوا سر تخت میں پڑا ہوا ہو، بیبیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہوں، اور بی بی یہ کہے یا یزید کد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید جتنی مکاریاں تو نے کی ہیں اور جو چالیں چلتا ہے چل، جو ظلم کرتا ہے کر، جو ستم ڈھاتا ہے ڈھا، لیکن میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہوں گی تیرے دونوں منحوس منصوبے ناکام رہیں گے۔ ایک منحوس منصوبہ تیرا یہ ہے کہ تو میرے نانے کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ دین محمدی ختم ہو جائے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اللہ کی قسم تو اگر ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے تو کبھی نہ مٹا سکے گا، اور نانے کا دین مٹانا چاہتا ہے تو کبھی نہ مٹا سکے گا۔ یاد رکھ دین محمدی بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور ذکر آل محمد بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسی لیے آپ کا یہ نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، حسینیت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی۔ یزیدیت مردہ باد تھی، مردہ باد ہے اور مردہ باد رہے گی۔ حسینیت کے مقدر میں فتح ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے، اسے کوئی فتح نہیں دے سکتا۔ نیک بخت ہے وہ مرد و زن جن کے دلوں میں حسینیت کی محبت اور اس کی عزت موجود ہے۔ ہم زندہ ہیں حسینیت کے صدقے، ہم زندہ رہیں گے حسینیت کے صدقے، ہم مریں گے حسینیت پر اور ہم دوبارہ اٹھیں گے حسینیت پر۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو حسینیت کے ساتھ مربوط رہنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ زندگی بھی حسینیت کے صدقے، موت بھی حسینیت کے ساتھ۔ آیا دوبارہ زندگی بھی ملے گی یا نہیں؟ کتنے سال کی؟ جی ہمیشہ کی۔ وہ دوبارہ بھی حسینیت والی ہوگی یا نہیں؟ خداوند تعالیٰ آپ کو حسینیت پر زندگی نصیب فرمائے، حسینیت پر مرنا نصیب فرمائے اور حسینیت پر دوبارہ اٹھنا نصیب فرمائے۔ اس کا نام جنت ہے، اسی کا نام جنت ہے، اور خداوند تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد۔